خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ میرے عزیزو، یوحنا رسول نے اپنے انجیلی بیان میں یسوع کی الوہیت پر بات کی ہے، اور وہ خداوند یسوع کی شخصیت کو جس طرح دنیا سے متعارف کرواتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یوحنا کی معرفت انجیلی بیان میں مسیح خداوند کے جن 7 دعووں کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں مسیح یسوع میں اس زمین پر خدا کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت اگر خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں تو وہاں پر یوں مرقوم ہے، تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یسوع نے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ میرے عزیزو، دنیا میں فقط یسوع نے ہی ایسے دعوے کیے ہیں، اور حقیقی طور پر ان دعووں کا عملی نمونہ بھی ہمیں مسیح یسوع کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ یہ دعوے مسیح خداوند کے اختیار کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور جہاں یہ ایک مسیحی کے لیے فخر کا باعث ہیں، وہیں یہ ایک دنیا دار کے لیے چیلنج بھی ہیں کہ وہ زندگی کو مسیح یسوع کے وسیلے سے حاصل کرے، نجات پائے اور خدا کی برکات کا مفت میں حقدار بن جائے۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم مختصراً ان تمام دعووں کو باری باری دیکھیں اور ان پر بات چیت کریں۔ آج میں جس دعوے پر آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ ہے زندگی کی روٹی۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 6 باب اس کی 35ویں آیت بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ دعویٰ اسرائیلیوں کو یاد دلاتا ہے کہ کس طرح مصر سے نکلنے کے بعد اسرائیلی بیابان میں 40 سال تک آسمان سے گرنے والے من کو کھاتے رہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں 2 قسم کی روٹی کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ روٹی جو ہماری جسمانی ضرورت کو پورا کرتی ہے، جو اہمیت کی حامل تو ہے لیکن اتنی اہم بھی نہیں کہ صرف اسی کی تلاش میں زندگی گزار دی جائے۔ یوحنا کی معرفت انجیلی بیان اس کا 6 باب اس کی 27 تا 35 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، اور یہاں پر یوں مرقوم ہے، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ بس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ بس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں؟ تو کون سا کام کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یسوع نے وضاحت کی کہ جو روٹی تمہیں موسیٰ نے دی تھی وہ حقیقی روٹی نہیں تھی، وہ جسمانی بھوک کو مٹانے کے لیے تھی، لیکن زندگی کو پانے کے لیے انہیں حقیقی روٹی کی ضرورت ہے جو بذات خود خداوند یسوع ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں یہ بات سکھائی، خداوند یسوع مسیح نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ انہیں اپنی بدنی بھوک کو مٹانے سے زیادہ ہمیشہ کی زندگی کو پانے کی ضرورت ہے۔ 2020 سال گزرنے کے بعد بھی انسان وہیں کھڑا ہے، یعنی جسم کی بھوک کو مٹانے کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے۔ کلیسیاؤں میں آنے والے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد جسمانی برکات کے حصول کے لیے خادموں سے دعائیں کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو ایسی چیزوں سے بھر لینا چاہتے ہیں جو ہمیں کبھی آسودہ نہیں کر سکتی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جتنے لوگ اس کرۂ ارض پر بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ ضرورت سے زیادہ کھانے کے مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جس کسی کو زندگی کی روٹی مل جاتی ہے وہ دنیاوی بھوک اور پیاس پر غلبہ پانا سیکھ لیتا ہے۔ میں نے کئی سال مسلسل روزے میں رہ کر ایک چیز کا تجربہ کیا ہے کہ انسان کو جینے کے لیے بہت کم کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر زبان کو چسکا پڑ جائے تو اس کی قید سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنی ضرورت کے مطابق کھانے والا صحت مند زندگی گزارتا ہے۔
آپ کی جتنی ضرورت ہے اگر آپ اتنا ہی کھانا کھائیں گے تو آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ ہم ہر روز کس روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ زندگی کی روٹی یسوع ہے، اور جو اس روٹی کو کھاتا ہے وہ اب تک زندہ رہے گا۔ لیکن بہترین سے بہترین دنیاوی خوراک کھانے والا شخص بھی اس زمین پر زیادہ دیر جی نہیں سکتا۔ لوگ گرجا گھروں میں کھانے پینے کے فنکشنوں میں خوشی سے شریک ہوتے ہیں، پورا خاندان ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں، لیکن جب صرف یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ فقط عبادت ہوگی تو لوگوں کی نفری کم ہو جاتی ہے۔ اسی ایک سادہ سی بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مسیحی کہلانے والوں میں سے ایک بڑا طبقہ جسمانی سوچ رکھتا ہے، اور ان کی ساری کوشش ان کے جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ یسوع نے کہا کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ میں آپ سے فقط ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، اس بہترین آفر کو قبول کیجیے۔ ایک طرف جسم کے لیے روٹی ہے، دوسری طرف ابدی زندگی کی روٹی ہے، اور وہ میرا یسوع ہے۔ جس کے پاس یسوع ہے اس کی ہر جسمانی ضرورت بھی ضرور پوری ہوگی، لیکن جس کے پاس یسوع نہیں وہ ابدی زندگی سے تو ہاتھ دھو ہی بیٹھے گا، بلکہ جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی اسے اپنی جان کو مصیبتوں میں سے گزارنا پڑے گا۔ میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کس روٹی کا انتخاب کریں گے۔ آئیں دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ یسوع زندگی کی روٹی ہے، اور اسے اپنی زندگی میں پا کر ہم آسودہ ہوتے ہیں اور خوشی اور برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے زندگی کی اس روٹی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین۔